اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ الحشر پڑھنے کا ثواب اور سورت کے مضامین اور مطالب۔ سورۃ الحشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی ٹوٹل آیات 24 ہیں۔ سورت کے چند مضامین و مطالب ہیں۔ ان چند مضامین اور مطالب کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ میں صرف ایک آیت ہے جو اس سورت کی مختلف مباحث کو بیان کرتی ہے۔ اس میں پروردگار عالم علیم و حکیم کی اس تسبیح کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جو تمام موجودات بجا لاتے ہیں۔ دوسرا حصہ، اس میں 2 سے لے کر 10 تک کل 9 آیات ہیں، وہ مسلمانوں کی مدینہ کے عہد شکن یہودیوں سے لڑائی کے واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ جو مدینہ منور میں یہودی مقیم تھے، وہاں ساکن تھے، رہائش پذیر تھے، اور وہ جو عہد شکنی کرتے تھے، وعدہ تو کرتے تھے لیکن اس کو وفا نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ جو آیت 11 سے لے کر 17 تک محیط ہے، منافقین کے بارے میں ہے جو یہودیوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ اس صورت کی فضیلت کی بات کیجئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ حشر کی تلاوت کرتا ہے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، حجاب، 7 آسمان، زمین، حشرات الارض، ہوائیں، پرندے، درخت، چرند، چلتے پھرتے جانور اور سورج اور ملائکہ، یہ سب اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے پوری کائنات عالم کی ہر چیز مغفرت کرے، استغفار کرے، تو اسے چاہیے سورۃ حشر کی تلاوت کرے۔ سورۃ حشر کی تلاوت کرنے سے انسان جتنی بھی کائنات عالم میں موجودات ہیں، ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اور استغفار کرتی ہے۔ اور اگر وہ بندہ اسی دن یا اسی رات فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو شخص سورۃ حشر غروب آفتاب کے وقت پڑھتا ہے، سورۃ حشر کی غروب آفتاب کے وقت تلاوت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں خدا ایک فرشتے کو ننگی تلوار کے ساتھ اس کے گھر کی حفاظت پر مامور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس بندے کی گھر کی حفاظت کر، اور قیامت تک اس کے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے سورۃ حشر کی تلاوت کرے اور غروب آفتاب کے وقت کرے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت سورۃ حشر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے شر سے اور انسان کے شر سے اور چوری سے، ڈاکے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا گھر ہر آفات و بلیات سے بچا رہتا ہے، خدا کی امان میں رہتا ہے۔ خدا فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے گھر کی حفاظت کر۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے۔ جو مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نریاں عطا فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قیم علی محمد۔